السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 14 اکتوبر 2024 پیر کا دن ہے۔ دن کے 11:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک رپورٹ آپ سنیں گے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ملک کو تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کی سربلندی اور آئین کی بقا سب سے ضروری، مولانا ارشد مدنی۔ ملک کے موجودہ تشویشناک حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہے اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اس وقت یکے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا۔ انہوں نے آئندہ 3 نومبر کو اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جمعیت علماء ہند کی ہونے والی عظیم الشان کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں دفتر جمعیت علماء ہند میں ملک کی مختلف ریاستوں سے آنے والے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور عہدیداران سے کانفرنس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ نئی تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ انہیں کنارہ لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ مذہبی منافرت اور شدت پسندی کو ہر سطح پر بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اتحاد اور یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کی غرض سے آئے دن نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور دستور کی بالادستی کو ختم کر کے انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جگہ آمرانہ رویہ اختیار کر کے لوگوں میں خوف و دہشت پھیلائی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء ہند خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ آج جس آزادی اور جمہوریت کا پوری دنیا میں زور و شور سے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کی طویل جدوجہد اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں قربانی دینے والے مہاتما گاندھی، مولانا مدنی، مولانا آزاد اور مفتی کفایت اللہ نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا وہ ایسی نفرت اور ظلم و ستم کا ہندوستان ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و آشتی کے ساتھ رہ سکے۔ چنانچہ ہم خاموشی سے اس آزادی کو تاراج اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہونے والی کانفرنس کا بنیادی مقصد ملک میں جمہوریت کی سربلندی اور دستور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ امن و آشتی اور باہمی اخوت و محبت کی صدیوں پرانی روایت کو نئی زندگی دینا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں وقف املاک کو ہڑپنے اور ہمیں اپنے اس قیمتی ورثے سے محروم کر دینے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو بھی بے نقاب کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ہر دور میں 1923 سے 2013 تک وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور آج ہم اس عہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے سنگین حالات اور خطرے سے نمٹنے کے لیے لاہی عمل اختیار کیا جائے۔ کانفرنس میں اس پر سیر حاصل بحث کر کے آگے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہذب اور ترقی یافتہ سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہر حکمراں کا بنیادی فرض اپنی رعایا یعنی عوام کو انصاف مہیا کرانا ہے، لیکن افسوس اس کی جگہ فرقہ پرست لوگوں کی ایک متعصب ذہنیت نے ایک مخصوص فرقے کو دیوار سے لگا دینے کی دانستہ سازش کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب اور نفرت کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ متعصب میڈیا جھوٹ اور اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مذہب اسلامی تہذیب و ثقافت، بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ کے خلاف بیہودہ تبصروں کی مہم شباب پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہو رہی ہے، مگر سپریم کورٹ کی تنبیہات کے باوجود شرپسند عناصر کو آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند اس طرح کی جارحانہ فرقہ واریت کو ملک، قوم اور اتحاد و سالمیت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ جمعیت امن و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نہ صرف اپنا شدید احتجاج درج کرانا چاہتی ہے بلکہ اس کانفرنس کے ذریعے ملک بھر کے عوام کو یہ باور کرا دینا چاہتی ہے کہ اس طرح پر ملک کو ڈال دیا گیا ہے یہ ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں بلکہ تباہی و بربادی کی طرف جاتی ہے، اور اگر ہم نے متحد ہو کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اس کے لیے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔
مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ ایک طرف آئین کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، دوسری طرف آئین کے رہنما اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک مخصوص فرقے کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک برتا جا رہا ہے گویا اس کے پاس اب کوئی آئین کے اختیار نہیں رہے۔ ملک کی اقلیتوں کو مطمئن کرنا کسی بھی حکمراں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ملک کے سیکولر کردار پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، مدارس بند کرائے جا رہے ہیں، مذہبی آزادی ختم کی جا رہی ہے، کھانے پینے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم سے ہمارے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تب ہو رہا ہے جب وہ سیکولر آئین اب بھی اصل شکل میں موجود ہے، جس میں ملک کے اقلیتوں کو خصوصی اختیارات ہی نہیں بلکہ مکمل آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیکولر آئین ہے جس کے لیے ہمارے اکابرین نے 150 سال تک ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہی حقیقت ہے کہ ملک کا سیکولر آئین جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے بنوایا ہے۔ اس کے دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ آزادی سے قبل ہی ہمارے اکابرین نے اس وقت کی کانگریس قیادت سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ آزادی کے بعد ملک کا آئین سیکولر ہوگا۔ چنانچہ آزادی کے بعد جو آئین مرتب ہوا اس میں ملک کی تمام مذہبی اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہی فراہم نہیں کی گئی بلکہ دوسرے کئی اہم اختیارات بھی دیے گئے۔ مایوس کن بات یہ ہے کہ خود کو سیکولر کہنے والی بعض پارٹیاں محض اقتدار کا فائدہ اٹھانے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کی درپردہ معاونت اور حمایت کر رہی ہیں۔ اہم شرکاء میں نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، ناظم عمومی مفتی سید معصوم ثاقب قاسمی، مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش اور کئی اضلاع کے اہم ذمہ داران شریک اجلاس رہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔